فیس بک کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں ان میں ایک سوال غلام یاسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شوگر تیز ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ شوگر لیول بڑھ گیا خون میں تو اس کا علاج تو ڈاکٹر بتائے گا۔ ایک دم سے شوگر نیچے آ جائے، کور ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، ایسا کوئی نسخہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ ویسے گولیاں یا انسولین لیتے ہیں، انجیکشن، لیکن یہ سب ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہوتا ہے، اپنے طور پر نہ کیا جائے کچھ بھی، تو کنٹرول رہتی ہے شوگر۔ شوگر کے مریض عموماً یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا روزے کے لیے کیا ہمارے پاس ہمارے لیے رعایت ہے کہ ہماری شوگر اگر بڑھ جاتی ہو یا گھٹ جاتی ہو، یا پھر انسولین لینے والوں کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو اگر اس کے شرعی احکام رمضان کے روزوں کے حوالے سے بیان ہو جائیں۔ خیر انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن سے روزہ، نس کا بھی انجیکشن لگائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے مرض بڑھتا ہے، یہ اس کا اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھتا ہے، یہ دیر میں اچھا ہوگا، یا ماہر طبیب جو خوف خدا والا ہو۔ آج کل ڈاکٹر بات بات میں بول دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، روزہ مت رکھو، نماز بیٹھ کے پڑھو، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ خوف خدا والا ہو، کوئی تھوڑا بہت شریعت کو سمجھتا ہو، ہے نا، اسلام کو سمجھتا بھی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا، وہ ایک دم سے نہیں کہے گا، یہ ٹھا کر کے فائر کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، تو تم کو پوچھ کے کریں گے، پھر علماء کا ہے کے لیے۔ تو یہ کہ اس میں خوف خدا والا ڈاکٹر ہوگا نا، تو وہ یوں بولے، مجھے تجربہ ہے نا اس لیے اس طرح کے، کہ دیکھو ہمارے طب میں تو یوں ہے، باقی آپ مسئلہ تو کسی عالم سے معلوم کر لو۔ یہ خوف خدا والا بات کرے گا اس انداز میں۔ تو اگر واقعی وہ کوئی تجربہ کار ماہر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، حکیم کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس طرح آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں آپ کو شفا ہوگی، تو روزہ قضا کر سکتا ہے کہ بعد میں رکھ لے۔ اب وہ شوگر کا مرض ہے یا اور کوئی مرض ہے، اس سب کے لیے یہ فارمولہ ہے۔ یا تو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھا تھا مرض بڑھ گیا، یا وہ اس طرح کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، چلتا پھرتا ڈاکٹر نہیں، ماہر ڈاکٹر اور خوف خدا والا، بے باک نہیں، تو پھر یہ کہ روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شوگر کا ایک علاج بھی سن لیجئے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یعنی 80۔ روزانہ صبح و شام اوپر دی یہ آیت مبارکہ 3 بار، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ شوگر سے نجات ملے گی۔ اچھا اس میں صبح و شام، ہماری کسی کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، کسی کی 11 بجے ہوتی ہے، اور دیہات میں رہتے ہیں ان کی 4 بجے ہو جاتی ہے، چاہے فجر کو بہت دیر ہو۔ تو صبح کی تعریف یہ کہ آدھی رات ڈھلے سے غروب آفتاب سے لے کر اور سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے۔ تو اس کی دو آدھ حصے کریں، آدھے سے سمجھو 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو یہ آدھی رات ڈھل چکی۔ تو آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس دوران یہ وظیفہ پڑھیں گے ہم، تو یہ صبح کو پڑھنا کہلائے گا۔ یہ وظائف کے لیے یہ صبح ہے۔ اور رات کی تعریف یہاں یہ ہے، شام کی تعریف کہ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی شام شروع ہو گئی، یہ وظیفے پڑھنے والوں کی۔ تو یہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ شام کہلاتی ہے۔ اس میں جب بھی یہ عمل کریں گے تو شام میں عمل کرنا کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ